الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود مبارکہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ دائما ابدا ابدا سرمدن سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج جمعہ کی گفتگو میں قرآن مجید کی ایک مشہور سورہ مبارکہ سورۃ الانفطار، اس کی میں مختصر تفسیر اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا جو منظر بیان فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دیکھیے، آج ہم جو اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں اور کل بروز محشر میدان محشر کا جو منظر ہوگا، دونوں میں کافی فرق ہے۔ اس وقت سورج ہم سے 4000 برس کی راہ پر ہے، یہ دنیا سے جہاں پر ہم ہیں، اور ہماری طرف ابھی سورج کی پیٹھ ہے، لیکن کل بروز محشر سورج 1.25 میل کی دوری پر ہوگا، اور اس وقت اس کی پیٹھ نہیں بلکہ اس کا منہ ہماری جانب ہوگا، اور اس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشان حال ہوگا، بلکہ لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، پسینہ کسی کے پیروں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے پیٹ تک، اور کسی کے سینے تک، اور کوئی پسینے میں تیر رہا ہوگا۔ یہ قیامت کا وہ ہولناک منظر ہے کہ جب ہم اس کا تصور کرتے ہیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس ہولناک منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں بیان بھی فرمایا ہے۔ اور اس دن کی کیفیت یہ ہوگی، آج ہم دنیا میں جن رشتہ داروں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور جن کو دیکھے بغیر ہمیں سکون نہیں ملتا، وہ چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، بھائی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، کل میدان محشر کا عالم یہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن بھائی بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، بیٹا ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ یہ کیفیت میدان محشر کی ہوگی، بلکہ حالات یہ ہوں گے کہ لوگ جب پیاسے ہوں گے تو ان کی زبانیں باہر نکل آئیں گی، اور زبان پیاس کی وجہ سے اس قدر شدت والی ہو جائے گی جیسے کانٹا ہوتا ہے۔ یہ میدان محشر کا ایک ہولناک منظر ہے۔ پروردگار عالم نے سورۃ الانفطار میں اسی ہولناک منظر کا تذکرہ بیان فرمایا ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا وہ منظر کس طریقے کا ہوگا وہ بیان فرمایا سورۃ الانفطار میں، پھر اس وقت لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ جنت عطا فرمائے گا، اور کون سے لوگ ہیں جو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں جلیں گے۔ دیکھیے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائے گی۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 5، یہ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس دن ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا کیا دھرا سب کچھ معلوم پڑ جائے گا۔ یعنی انسان جو دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، کل میدان محشر میں جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے زمین پر گر پڑیں گے
اور لوگ قبروں سے باہر نکلیں گے. یہ میں کوئی کہانی آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں یا کسی بزرگ کا قول پیش نہیں کر رہا, میں کسی نبی کا بھی قول آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں, میں بلکہ رب کا فرمان آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ میدان محشر کا منظر کیا ہوگا, اور جب قیامت قائم ہوگی اس وقت حالات کیا ہوں گے. آسمان پھٹ جائے گا, ستارے زمین پہ گر پڑیں گے, سمندر بہا دیے جائیں گے, اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے. عالمت نفس ما قدمت واخرت, اور اس دن ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا معلوم پڑ جائے گا. اس کی حالات کے بارے میں اس سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ ساری چیزوں سے باخبر ہو جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اس قدر مہربان ہے کہ تمہارے لیے رب نے کھانے کا انتظام فرمایا. اس قدر اللہ کرم فرما رہا ہے, اس کے باوجود تم کو کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک, کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا, پھر اعتدال والا بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد ٹھیک بنایا. ایک ہوتا ہے کہ پیدا کرنا, ایک ہوتا ہے ٹھیک بنانا. ٹھیک بنانا مطلب کیا؟ اللہ نے ہمیں بنایا تو ہاتھ دیے کام کرنے کے لیے, اللہ نے ٹھیک اس طریقے سے بنایا. ہمیں پیدا کرنے کے بعد پروردگار عالم نے ہماری منہ میں زبان عطا فرمائی جس کے ذریعے سے ہم گفتگو کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ عطا کی جس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں. پروردگار عالم نے ہمیں چلنے کے لیے پیر عطا کیے جس کے ذریعے سے ہم چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بہترین انداز میں پیدا کیا. میرا رب کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا فسوا کا, ٹھیک بنایا, بہترین بنایا. فعدلک, اعتدال والا بنایا. کیا مطلب؟ یعنی بنایا تو ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ بڑا تو ایک ہاتھ چھوٹا, ایسا نہیں. ایک آنکھ بڑی تو ایک آنکھ چھوٹی, ایسا بالکل نہیں ہے. ایک پیر بڑا تو ایک پیر چھوٹا, ایسا بالکل نہیں ہے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا کہ اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی تخلیق پر غور و فکر کر لے تو کبھی وہ رب کی نافرمانی نہیں کرے گا. آج اگر آپ جب دکان میں خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی سامان اگر آپ خریدتے ہیں اور وہ سامان بنانے والا اگر بنانے میں 19-20 کر دیتا ہے, اونچ نیچ کر دیتا ہے, تو آپ اسے نہیں خریدتے, ہے کہ نہیں, کہ یہ بالکل برابر نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر اپنے بندوں کو اعتدال کے ساتھ پیدا فرمایا. ہاتھ بھی دونوں برابر, دونوں ہاتھوں کی انگلیاں برابر, اللہ اکبر, دونوں پیر برابر, دونوں پیروں کی یہ 5 انگلیاں یہ 5 انگلیاں دونوں برابر. ہاں اگر کبھی کسی کے ساتھ کوئی معذور پیدا ہو وہ ایک الگ بات ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے, اور اللہ کی حکمت ہم سمجھ نہیں سکتے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اللہ نے بنایا تو اعتدال کے ساتھ بنایا. جب اس قدر بہترین انداز میں بنایا تو اللہ فرماتا ہے پھر تم کو دھوکے میں کس نے ڈال رکھا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان اس کریم رب سے کس نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا کہ جس نے اس قدر سخاوت کا مظاہرہ کیا اور تم پر اس قدر کرم نوازی کی کہ تمہیں بہترین انداز میں پیدا کیا, ٹھیک بنایا, اعتدال کے ساتھ بنایا, تو تمہیں دھوکے میں کس نے رکھا. فی ای صورت ما شاء رکبک, جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. کلا بل تکذبون بالدین, ہرگز بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو. یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں گناہ کرتے جاؤں گا اور میرا رب ہے معاف فرمانے والا ہے, اور اللہ کی انصاف پر اگر تمہاری نظر نہیں ہے تو تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. انصاف کرنے والا جب انصاف کرتا ہے تو پھر کبھی وہ انصاف میں کمی بیشی نہیں کرتا. اللہ تو ہے کرم کرنے والا, اللہ سے بڑھ کر کے کوئی بھی رحمان نہیں, اللہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. تم نے صرف یہ سوچا کہ اللہ کرم کرنے والا ہے, معاف کرم کرے گا, اللہ غفور الرحیم ہے, وہ میری گناہوں کو بخش دے گا, پروردگار عالم ارحم الراحمین ہے, وہ رحم فرمائے گا. بے شک ہے, لیکن یہ بھی سوچنا مالک یوم الدین, وہ روز جزا کا مالک ہے, وہ انصاف کرنے والا ہے, اور اللہ سے بہتر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور جب وہ انصاف کرے گا تو ظاہر سی بات ہے جو گنہگار ہوگا وہ گنہگاروں کے صف میں کھڑا ہو جائے گا, جو بد کردار والا ہوگا وہ بد کردار والوں کے صف میں کھڑا ہو جائے گا, جو
گناہوں کے دلدل میں اپنی زندگی گزر بسر کر رہا ہوگا، وہ جہنم میں کیوں صف میں کھڑا ہوگا؟ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اللہ فرما رہا ہے کلا بل تکذبون بالدین، بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو۔ یعنی اگر تم صرف اللہ کی کرم پر نظر رکھتے ہو اور اس کے انصاف کو بھول بیٹھے، گویا کہ تم اللہ کے انصاف کو جھٹلا رہے ہو۔ تم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اللہ انصاف بھی کرتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، بے شک تم پر کچھ نگہبان مقرر ہے۔ نگہبان یعنی کہ انسان کو اللہ نے تو بنا دیا، بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی انسان کو دنیا میں نہیں بھیج دیا، بلکہ نگہبان مقرر کر دیا۔ اٹھک بیٹھک پر نظر، گفتگو کرنے پر نظر، چال چلن پر نظر، کیا کر رہے ہو، وہ جو نگہبان مقرر ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آج اگر مسجد کے باہر CCTV کیمرے لگے ہیں تو انسان سوچ سمجھ کر کے چلتا ہے کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کیمرے میں قید ہو جاؤں، ہے کہ نہیں؟ اور چور اس جگہ میں چوری کرنے سے ڈرتا ہے جہاں CCTV کیمرے لگے ہو، کیونکہ کمپیوٹر میں ساری چیزیں قید ہو جائے گی، پکڑا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک نگہبان مقرر کر رکھا ہے، 2 نگہبان۔ اور پروردگار عالم سورۃ القاف میں ارشاد فرماتا ہے اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ تمہارے داہنے جانب اور تمہارے بائیں جانب یہ 2 فرشتے مقرر ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور تم جو بات اپنی زبان سے نکالتے ہو وہ دونوں فرشتے اس کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ یہ سورۃ القاف میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے بس پیدا کر دیا، نہیں۔ میرا رب فرماتا نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا، تو یہ تمہاری سوچ غلط ہے۔ اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ پروردگار عالم نے کائنات بنائی، وہ اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے، وہ کسی کو بیکار کیسے بنا سکتا ہے؟ ہم اور آپ کچھ چیز بیکار بنا لے تو سمجھ میں آئے، وہ تو بہت کریم ہے، اس نے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، بے شک تم ہماری جانب لوٹ کر کے آؤ گے۔ اگر تم نے یہ سوچا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے تو اس سوچ کو اپنی جو ہے ذہن اور دماغ سے نکال دینا، تم جو ہے لوٹ کر کے واپس ہماری بارگاہ میں آؤ گے۔ تو اللہ فرماتا ہے سورۃ الانفطار میں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ دونوں فرشتے وہ ساری چیزیں جانتے ہیں۔ وہ 2 فرشتے جو متعین ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں اور سب کچھ لکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان فرمایا۔ منظر بیان فرمانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو متنبع کیا۔ متنبع کرنے کے بعد پھر آگے کی جو چند آیتیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ کن کی حالت کیا ہوگی کل بروز محشر، کس کو اللہ جنت عطا فرمائے گا اور کس کو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے میں ڈالے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی نہیں کی، نمازوں کی پابندی کی، گناہوں سے نفرت کیا جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے، ایک خدا کی عبادت کی، ایسے کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم، بے شک یہ چین کے باغوں میں ہوں گے کل بروز محشر، یہ سکون کی زندگی گزاریں گے۔ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشان حال ہوگا، ایسے وقت میں نیکوکاروں کے لیے اللہ نے مزدہ عطا فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ چین کے باغ میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ رزلٹ بالکل کلیئر ہے۔ اب ہم کو خود کو سوچنا ہے کہ ہم ابرار کے صف میں آتے ہیں کہ فجار کے صف میں آتے ہیں، یہ ہم کو سوچنا ہے۔ اگر ہم اطاعت و فرما برداری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ہم ابرار کے صف میں آ جاتے ہیں، یعنی نیکوکاروں کے صف میں، اور اگر ہم نے گناہوں میں اپنی زندگی گزاری تو پھر سمجھ لینا چاہیے ہم فجار ہیں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو فجار ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں ڈالا جائے گا۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، انصاف کے دن اس میں وہ لوگ جائیں گے، یعنی کل بروز محشر جب انصاف ہوگا اس دن ابرار کو، نیکوکاروں کو جنت میں اللہ داخلہ عطا فرمائے گا،
اور فجاروں کو پروردگار عالم جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں ڈال دے گا۔ وما هم عنها بغائبین، یہ جو آیت کریمہ ہے واقعی اس آیت کے مفہوم کو اور مطلب کو اگر کوئی انسان سمجھ جائے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے اس سے کہیں چھپ نہ سکو گے۔ اگر تم نے یہ سوچا کہ میں کل میدان محشر کسی گوفے میں جا کر کے چھپ جاؤں گا، اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ آج اگر کوئی مجرم جرم کر بیٹھے، کوئی بہت بڑا کرائم کر بیٹھے اور وہ پولیس کے ڈر سے یا پھر جو ہے پرشاسن کے ڈر سے کہیں چھپ کر کے بیٹھ جائے یا کسی دوسری کنٹری میں چلے جائے تو وہ تو بچ سکتا ہے، لیکن کل بروز محشر اللہ سے کوئی نہیں بچ پائے گا۔ وما هم عنها بغائبین، اس دن کوئی نہیں بچ پائے گا اللہ تبارک و تعالی سے۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے، تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ کی تکرار ہے، یعنی کہ تم قیامت والے دن کو، جس دن انصاف ہوگا اس دن کو ہلکے میں نہ لینا۔ یہ نہ سوچنا کہ بس معمولی سا دن ہے، جیسے دنیا میں آپ نے فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، سو کر کے اٹھے 8 بجے یا 12 بجے اور کھانا کھائے، اپنی زندگی بسر کر لی، اور عشاء میں جو ہے کھانا کھا کر کے سو گئے، جانوروں کی طرح زندگی بسر کر لی، اور عام دنوں کی طرح تم نے ہر دن کو دنیا میں گزار دیا۔ عام دنوں کی طرح قیامت کے دن کو نہ سمجھنا۔ وما ادراک ما یوم الدین، تم کو کیا پتا کہ قیامت کا دن کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یہ آیت کریمہ کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی، یعنی کوئی انسان اگر یہ سوچے نہیں یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے نکال کر کے لے کر کے آ جاؤں گا، اللہ فرماتا ہے نہیں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کل بروز محشر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار رہے گا، اور اللہ جسے چاہے اپنے بندوں کو اختیار عطا فرما دے، وہ ایک الگ بات ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں اگر جنت میں چلا گیا تو میں اس کو جہنم سے نکال لوں گا، نہیں، آپ کی یہ سوچ غلط ہے۔ کوئی کسی کو اس دن بچا نہیں سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یہ سورۃ الانفطار میں پروردگار عالم نے قیامت کا ایک نقشہ اپنے بندوں کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ خاص کر کے 30ویں پارے میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان صورتوں کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں۔ تو یہ سورۃ الانفطار میں جو نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان محشر کا بیان کیا وہ میں آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن و دماغ میں رکھنا، پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنے اولاد کے کام نہ آئے گا۔ سوچئے آپ، باپ کی بات کر رہا ہوں میں۔ آج اگر بیٹے کو تکلیف پہنچ جائے تو باپ بے قرار ہو جاتا ہے، اس دن کوئی باپ اپنے اولاد کا کام نہیں آئے گا۔ وَلَا مَوْلُودٌ ہُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ، اور اس دن کوئی بیٹا اپنے باپ کا کام نہیں آئے گا۔ کوئی بیٹا اگر یہ سمجھے کہ نہیں میرا باپ ہے میں بچا لیتا ہوں، نہیں، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری سورہ مبارکہ میں فرما رہا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کہ جب وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ آئے گی، یعنی میدان محشر میں جب سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام، اس دن کیفیت کیا ہوگی؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ وَأُمِّهِ، آدمی اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ وَأَبِيهِ، آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ، آدمی اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ اس دن کی کیفیت یہ ہوگی، اور بھاگے گا اس لیے کہ کہیں یہ میرے سے کچھ مانگ نہ لے، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، نہیں، اس دن ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ اس لیے آپ نے سنا ہے نا کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کل بروز محشر صف بصف کھڑے ہوں گے، اور امتی اپنے نبیوں کی بارگاہ میں حاضری دیں گے تو نبیوں کی زبان پر ہوں گی، اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی غیر کے پاس چلے جاؤ۔ تنہا ایک شخصیت ہوگی جن کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوگا، میرے نبی کے لب پر انا لہا ہوگا۔
उस वक्त सिर्फ आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे। ये इख्तियार सिर्फ परवरदिगार आलम ने अपने अजीम महबूब सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया है। इसलिए अगर अल्लाह के महबूब के बारगाह में जाना चाहते हो, तुम जो है ये चाहते हो कि मेरे आका मुझे मुज़्ज़ शफाअत अता फरमा दे, तो ज़रूरी है कि दुनिया में रह करके उनकी सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। ये ज़रूरी है। तो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। ये जो आयत करीमा मैं आपको बताऊँ, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन तुम सब नंगे पैर रहोगे। कैसे नंगे पैर? ज़मीन तांबे की होगी, तांबे की, और बहुत गर्म, और बेखतना शुदा उठाए जाओगे। पैदा हुए तो बेखतना ना, उठाए भी जाओगे बेखतना, यानी खतना शुदा नहीं। तो नंगे रहेंगे इंसान, नंगे पैर, इंसान के जिस्म पर कपड़ा भी नहीं होगा। तो एक सहाबिया ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, तो क्या हम सब नंगे रहेंगे तो एक दूसरे की सत्र को देखेंगे? आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत सुन, लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइदिन शाअनुन युगनी, उस दिन की कैफियत ये होगी कि हर किसी को अपनी पड़ी होगी, वो दूसरे की जानिब देखेगा ही नहीं। यानी जब बेटा बाप की जानिब नहीं देखेगा, बेटा माँ की जानिब नहीं देखेगा, माँ अपने बेटे की जानिब नहीं देखेगी, तो उस दिन किसको पड़ेगी? वो किसी शर्मगाह की जानिब देखे। आपको एग्जाम्पल दे करके बताऊँ मैं, जब आप कोई टेंशन में होते हैं, फ़िक्र में होते हैं, अच्छे से अच्छा पकवान आपके सामने ला करके दे दिया जाए, हटाओ यार मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। हालांकि आप उस डिश को पसंद करते हैं, लेकिन आप चूंकि टेंशन में, आपको अच्छा नहीं लगता खाने में। जैसे आप टेंशन फ्री हो गए तो आप फिर पेट भर के खाना खाते हैं। मैदान महशर का जो मंजर होगा वो सबसे ज़्यादा टेंशन वाला मंजर होगा। मैदान महशर का जो दिन होगा वो सबसे पुरफितन और पुरखतरनाक दिन होगा। उस दिन इंसान भूख क्या, माँ को देख करके भागेगा, बेटे को देख करके भागेगा, तो वो किसी की शर्मगाह की जानिब कैसे देख सकता है? तो आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी आयत करीमा की तिलावत फरमाई, लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइदिन शाअनुन युगनी। उस दिन हर किसी को अपनी पड़ी होगी, हर कोई एक दूसरे से बेजार होगा, हर कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, हर कोई ये सोचेगा कि मौला किसी तरह हमारा बेड़ा पार हो जाए, अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा दे। मैं सूरतुल इन्फितार की मुख्तसर तफसीर के बाद बस मैं आपको एक मुख्तसर पैगाम ये देना चाहता हूँ कि मैदान महशर में क़ब्ल इसके कि हम भी परेशान हो, अल्लाह ने जब तक हमें सांस अता की है, जब तक हम ज़िंदा हैं, दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश ये है, इस दुनिया को दुनिया ही समझो, इसको सब कुछ ना समझो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया दारे फ़ानी है, आखिरत दारे जावेदानी है। बड़ा अक्लमंद है वो इंसान जिसने दुनिया को मुसाफिर खाना समझ करके एक मुसाफिर के हैसियत से ज़िंदगी गुजारा, और बहुत अक्लमंद है वो इंसान जिसने अपनी आखिरत की ज़िंदगी को सब कुछ समझ बैठा। आए गए, हम भी आए हैं, हम भी जाएंगे, हमारे बाद भी बहुत सारे लोग आएंगे, चले जाएंगे। तो ये मुसाफिर खाना है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए की जायदाद है, ज़मीन है, आप ये समझो कि जब तक सांस है उस वक्त तक आप उसके मालिक हैं। जैसे आप मर जाते हो ना, आपकी जायदाद की प्रॉपर्टी की जब हिस्सा लगते हैं ना, तो उसमें एक इंसान महरूम होता है, वही मरहूम है ना, वही महरूम हो जाता है। जो मरहूम है, मैं किसी का नाम मरहूम के तौर पे तो नहीं लूँगा, समझ लिए कि एक अब्दुल्ला है, करोड़ों रुपए का मालिक, जब मर गया और 1 करोड़ रुपये छोड़ के गया, पता है आपको, मरहूम अब्दुल्ला की जायदाद को तकसीम किया जा रहा है उनके बच्चों के दरमियान, बीवी के दरमियान, बहनों के दरमियान। मरहूम अब्दुल्ला जो करोड़ों का मालिक था, वो 1-1 रुपये से भी महरूम हो जाता है। हर कोई महरूम हो जाएगा। इसलिए इस दुनिया की ज़िंदगी को सब कुछ ना समझना। सूरतुल इन्फितार की ये जो सूरह में जो पैगाम है, ये हमारी रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े हम सब को दुनिया में रहकर के आखिरत की तैयारी करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।